السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جو محض 9 سال کی عمر میں مزدور بن گیا۔ اس کا نام ناصر ہے۔ آج وہ اپنی زبانی بتا رہا ہے کہ کس طرح جہالت نے اس کی ماں کو اس سے چھین دیا اور اس کا گھر اجاڑ دیا۔ ناصر کہتا ہے، ہمارا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ میرے ابا ایک مل میں مزدوری کرتے تھے۔ وہاں وہ دن رات کام کرتے، تھوڑا بہت کما کر گھر لاتے۔ سب سے بڑا بھائی میں ہوں۔ میری عمر 14 سال کی ہے۔ اس کے بعد میری 2 بہنیں ہیں چھوٹی۔ جب یہ واقعہ ہوا تب میری عمر 9 سال کی تھی۔ میری ماں کا نام ہاجرہ تھا۔ وہ بہت صابر اور شکر گزار عورت تھی۔ ابا جو تھوڑا بہت کما کر لاتے وہ اسے صبر کے ساتھ گزار دیتی تھی۔ جیسے بھی جو چیزیں بھی میسر ہوتی وہ اس کو کچھ نہ کچھ بنا کر ہمیں کھلا دیتی اور اسی طرح شکر کر کے صبر کر کے اپنا گزارا کر لیتی۔ میری امی چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں۔ انہوں نے ایک بار مجھے اسکول میں داخل کروا دیا، حالانکہ ابا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب ابا کو پتہ چلا تو وہ بری طرح غصہ ہوئے۔ وہ چیخے، تم نے اس کا نام اسکول میں کیوں لکھوا دیا؟ میں کہاں سے پیسے لاؤں اس کی فیس کے لیے؟ امی خاموش رہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ پڑھائی ہی ہمیں اس غربت سے نکال سکتی ہے، لیکن ابا صرف روٹی کمائی کے بارے میں سوچتے تھے۔ ایک دن امی کو شدید تکلیف ہوئی۔ وہ حاملہ تھیں اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ ایک پڑوسن ان کے ساتھ سرکاری ہسپتال گئی۔ میں نے سنا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اس عورت کا خون بہت کم ہو گیا ہے۔ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اسے فوری خون چڑھانا ہوگا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ خون کا انتظام ہسپتال میں ممکن ہے، لیکن کچھ پیسے لگیں گے۔ وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے علاج ہو جائے بعد میں پیسے دینا۔ لیکن میرے گھر والوں نے ڈاکٹر کی بات پر کان نہیں دھرے۔ میری دادی اور دیگر رشتہ داروں نے کہا، اللہ کا نام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، بچے پیدا ہوتے ہی ہمیں۔ تم ڈاکٹروں کے پیچھے مت بھاگو، یہ سب تو بس ان کے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ وہ میری امی کو ہسپتال سے واپس لے آئے۔ ان کی حالت بگڑتی گئی، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ جہالت کی دیوار کے پیچھے ان کی چیخیں بے اثر تھیں۔ آخر کار وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری ماں نے اپنی نئی پیدا ہونے والی بیٹی کو چھوڑا اور اپنے خالق کے پاس چلی گئی، صرف اس لیے کہ ڈاکٹر کی بات نہ مانی گئی، خون نہ چڑھایا گیا۔ ماں کی موت کچھ ہی عرصے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ماں آئی تو وہ اپنے بچوں پر مہربان تھی، لیکن ہم پر توجہ دینا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ ہم اس کے لیے بوجھ تھے۔ ہم بھوکے رہتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ میں 9 سال کا تھا، مجھے مزدوری کرنی پڑی۔ آج میں کچرا اٹھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں کا کوڑا کرکٹ جمع کرتا ہوں اور جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں۔ میری بہنیں کسی کے گھر کام کرتی ہیں۔ ہمارے گھر کی خوشیاں قبر میں دفن ہو چکی ہیں۔ آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ کاش میرے گھر والوں نے ڈاکٹر کی بات مان لی ہوتی۔ کاش انہوں نے کہا ہوتا کہ خون چڑھاؤ، پیسوں کی فکر مت کرو، لیکن جہالت اور غربت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میری ماں زندہ ہوتی تو آج شاید میں اسکول میں ہوتا، کچرا اٹھانے کی بجائے کتابوں میں سر جھکاتا۔ آج میں ایک چھوٹا سا مزدور ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کسی بچے کو وہ دن نہ دکھائے جو میں نے دیکھے۔ دوستو، یہ کہانی ناصر کی زبانی ہے، ایک 14 سالہ مزدور بچے کی کہانی جس نے اپنی ماں جہالت کی نظر ہوتے دیکھی اور پھر خود بھی اس اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ نہ صرف جان لیتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔